انمول موتی کے تحت آپ جانتے ہیں کہ ہم جو مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، تو آخر 4-5 دن کی جو ہے رجوع اللہ کے بعد اللہ نے میرے دل پہ ڈالا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل و فوائد تو بیان ہو چکے ہیں، لیکن صورتوں کے اندر مختلف آیات ایسی ہیں کہ جس کے فضائل و فوائد کی ضرورت ہے اور لوگوں کو چیدہ ان کے فضائل و فوائد پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہ دل پہ اترا کہ قرآنی آیات کے حوالے سے جو ہے میں گفتگو کروں کہ فلاں صورت کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ نفع ہے، فلاں صورت کی یہ جو آیت ہے اس کا یہ نفع ہے۔ لہذا یہ دل میں الہام ہوا کہ میں ان کو پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے میری رہنمائی فرماتے ہیں، میرے قلب پہ ایک چیز اتارتے ہیں اور جو میں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس کا نفع بڑھ جائے۔ لہٰذا جو آیات قرآنی کے عنوان سے ہم نے یہ سلسلہ گزشتہ پروگرام سے بسم اللہ کر دیا، اس کا افتتاحی پروگرام ہو چکا، آج یہ اس کا دوسرا پروگرام ہے آیات قرآنی کا کہ اور لہٰذا ہم نے جیسے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے، تو سورہ بقرہ کی ہم نے سوچا تھا کہ کسی بھی سورت کی جو ہے اس شروع کی ایک پروگرام میں 4 آیتوں پہ گفتگو کریں گے۔ لہٰذا گزشتہ پروگرام میں بھی سورہ بقرہ کی 4 آیتوں پہ گفتگو ہوئی اور آج بھی ہم 4 ہی آیتوں پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلہ چلتا رہے گا۔ سورہ بقرہ مکمل ہوگی، سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی، اس کے اندر جو آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے نافع ہیں، جو دنیوی اور اخروی، ظاہری اور باطنی، مادی اور معنی منافع وہ آیاتیں دیتی ہیں، وہ منافع ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لہٰذا آج بھی ہم نے 4 آیات کا انتخاب کیا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلی آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، 211 ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ سوال کر بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے دی ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں واضح، اور جس نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمت آ گئی، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے 211 نمبر سورہ بقرہ کی۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، یہ آیت جو ہے آتیناہم سے آپ نے پڑھنی ہے۔ سل بنی اسرائیل، اس کے بعد کم آتیناہم ہے تو آپ نے آتیناہم سے پڑھنی ہے۔ آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اتنی آیت۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے، کوئی ایسے ایشو ہو گیا وہ ناراض ہے، یا بیوی شوہر سے ناراض ہے، مطلب کوئی ایسا رشتہ جو ایک ناراضگی کا سب، بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے خونی رشتے میں، تو خونی اور محرمیت کے رشتے میں کوئی بھی رشتہ ناراض ہے تو اس صورت میں یہ آیت آپ 3 مرتبہ تلاوت کریں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں، اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جا کر گفتگو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس بات کو وہ سنے گا۔ گویا کہ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ، کوئی حاکم وقت ہے یا عدالت کا جج ہے یا آپ کی جو ہے وہ بزنس کا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا، کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اب آپ کو جو ہے یا تو نوکری چھوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا یا مقدمے کے حوالے سے مسائل پیش آنے کا اندیشہ ہو گیا جبکہ آپ حق پر ہیں، تو اس صورت میں یہی آیت جو ہے 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیرے پھونک لیں، اور وہ جو عدالت میں چلے جائیں مقدمے کے لیے یا اپنے باس کے سامنے جائیں یا یہ کہ وہ جو حاکم ہے اس کے سامنے اب چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا اور اس کی ناراضگی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کسی سے آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت لاحق ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ ہمارا یہ فلاں بندہ یہ کام کر دے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا خرانٹ ہے، کام کرے گا نہیں، اس کے دل کو جو ہے موہنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے کمال کی تاثیر اس کے اندر ہے۔ آپ اسی آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 ٹائم۔ یہ کاؤنٹنگ جو میں بتا رہا ہوں، کہیں 3 مرتبہ کہیں 11 کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 7 مرتبہ جو ہے وہ اس آیت کو آپ پڑھیں آتیناہم سے، اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں۔
دم کریں اور یا ناصرو یا ناصرو یا ناصرو پڑھتے ہوئے آپ اس شخص کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گفتگو کریں. یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ یہی آیت اس طرح پڑھنے کے علاوہ خوشبو پہ دم کریں. خوشبو پہ دم کر کے وہ خوشبو اپنے اوپر لگا لیں. یا پرفیوم ہے تو پرفیوم کو سوراخ پہ 3 پھونکے ماریں, وہ پرفیوم چھڑکیں. جب آپ شخص کے پاس جائیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ اس کی جو ہے مشام کے اندر داخل ہو. اب آپ اسے گفتگو کریں, کمال کا فائدہ ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کا تماشا کہ کس طریقے سے وہ آپ کی ضرورت و حاجت پوری کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر یہ 3 شاندار فائدے ہیں. باقی فوائد سے تو قرآن بھرا پڑا ہے, ایک ایک حرف کے اندر فوائد ہیں کہ بحر ذخار ہے, سب کو احاطہ کرنا اس کمزور انسان کے لیے مشکل ہے. لیکن 12 جتنے فائدے بتلائے ہیں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد دوسری آیت, اور یہ جو ہے دوسری آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ترجمہ. اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے, جس کی سوا کوئی معبود نہیں, زندہ رہنے والا ہے, قائم رکھنے والا ہے, نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے, جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے, اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ جس کو رب چاہے. وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں, اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا, اور وہ بلند ذات ہے, بڑی عظمت والا ہے. یہ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت ہے, کمال کے اس کے فوائد ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا جو آیت الکرسی کا وہ یہ کہ شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکتا. آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں ہے, اور نفس کے اغوا سے شخص محفوظ رہتا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو شیطان کے تصرف سے اور اس کے نفسانی اغوا سے بچانا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی ان کے کانوں میں دم کیا کریں. چنانچہ بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے دونوں کانوں میں 3 پھونکے مار دیا کریں, بس, اور ان کو روانہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. کیونکہ آج آپ گھر سے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہیں, اتنا خطرناک ماحول ہے کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی اغوا میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس کا کمال کا فائدہ ہے کہ آپ اگر اس کو آیت الکرسی کو بچوں کے کان میں 1 مرتبہ دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ خود اور اسی طرح کی آپ کے بیوی بچے, آپ کے کوئی بھی پیارے رشتہ دار وہ عادات بد سے محفوظ رہیں, ان کو کوئی بری عادات نہ لگیں. اگر بری عادات ہے تو ان کی وہ عادات ختم ہو جائیں. اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے. آپ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات کی جو عدد میں بتاؤں گا اس عدد کے پیچھے مسئلے حکمتیں ہیں. وہ مسئلے حکمتیں بیان کرنے کا وقت و فرصت نہیں ہوتی, لیکن بتلا رہا ہوں کہ 5 مرتبہ آپ نے وہ آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے, اور اس بچے کے جو ہے وہ دونوں کانوں میں چہرے پہ پھونکنا ہے, اور ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینے ہیں, اور اس کو جو ہے روانہ کر دینا ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی عادات بد ہوں گی وہ آہستہ آہستہ عادات بد اس کی چھوٹنا شروع ہو جائیں گی. یہ آیت الکرسی کا کمال کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ کہ مغرب کے بعد اگر 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیں, اور اہتمام کر کے تصور میں اپنے آپ پہ اور تمام عزیز اقارب رشتہ دار پیارے جو بھی آپ کے ہیں یا آپ کے بیوی بچے جن پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر تصور میں پھونک دیں, اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی شرور فتن سے محفوظ رکھے. تو کمال کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی گزند جو انشاءاللہ ان کو پہنچنے نہیں دے دیتا, اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ آیت الکرسی جو غالباً سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے.
اس کے بعد تیسری آیت، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یہ آیت ہے. اس آیت کی بھی کمال کے فائدے ہیں جس کی میں پہلے تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ جو ہے 285 اور 286 یہ آیت. ترجمہ: ایمان لایا رسول اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں. یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان. اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال پڑے گا جو جس چیز کی اس نے کمائی کی. اے ہمارے رب مواخذہ نہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا ڈالا تم نے بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، بس تو معاف کر دے ہم کو اور بخش دے ہم کو اور ہم پر رحم فرما. تو یہ ہمارا آقا ہے، بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. یہ جو ہے مضمون اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے. ان آیات کا ترجمہ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں جس کے منافع و ثمرات آپ کو مطلوب ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون کیا بیان کر رہا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ بھی رکھتا ہوں اور وہ پوری آیت تلاوت کرتا ہوں بطور برکت اور ثواب کے. اب جہاں تک اس کے جو فوائد کا تعلق ہے، کمال کا فائدہ ہے سرقہ میں. سرقہ کہتے ہیں چوری آپ کے مال کی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی. اس میں زبردست فائدہ ہے. اگر جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس آیت کے آگے تلاوت کر لیں، تو چور اس مقام کے اندر داخل نہیں ہوگا جس مقام پہ آپ ہیں. گھر میں آپ نے تلاوت کی، چور داخل نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ آپ نے دکان میں دفتر میں بیٹھے وہاں تلاوت کر دی، چور آپ کی جو ہے دکان دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ آج شب و روز مختلف انداز سے چوری ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ لوگ اب تو یہ کہ ڈیجیٹل چوریاں کرتے ہیں. لہذا آپ اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے کمپیوٹر سے، آپ کے بینک سے، اسی طریقے سے دفتر میں پڑھیں گے تو آپ کے دفتر میں سے کسی قسم کی ڈیجیٹل چوری بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اس آیت کا کمال کا فائدہ ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ مقاصد حسنہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے بھرپور کامیابی ہو، تو 11 مرتبہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں. 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا فلاں ایک مقصد پورا ہو جائے. ظاہر ہے کہ انسان کے دینی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مباح دنیوی مقاصد بھی ہوتے ہیں. آپ 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں. 41 ڈیز اگر بھی پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ اپنے مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں. یہ کمال کی آیتیں ہیں، تو یہ اس کے منافع ہیں. اس سے جو ہے آپ انشاءاللہ ہر طرح نفع اٹھا سکتے ہیں.